تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد کرنے اور ہیرے جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش رچی تھی۔ صلیبی بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، صالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو شکست دے دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ کے پرندے، حسین اور جوان عورتیں، گانے بجانے والیاں اور میوزک بجانے والے مرد اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو اور ناچنے گانے والیوں کو آزاد کر دیا اور میوزک بجانے والوں کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے ساتھ امیر سیف الدین کو ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ایک ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کروا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے زیادہ ریزہ ریزہ کر چکا تھا، امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی زیادہ لمبا ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں اور نشہ پلانے والی نشہ آور جڑی بوٹیاں اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہشت بنائی، مطلب جنت بنائی، جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے بہت ہی زیادہ پر اسرار ہوا کرتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جایا کرتے تھے، اور جب پر اسرار طریقے سے کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ تو لیجیے ناظرین، آج سے ہم آپ کی خدمت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست داستان، جس کو کہا جاتا ہے داستان ایمان فروشوں کی، ہم آپ کے سامنے قسط وار پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔